اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک ابھی تک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس بک کے 55 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 56 سے شروع کرنا ہے، تو آج پیج نمبر 56 آپ سب کھولیں، اور یہ پیج نمبر 56 نیا لیسن ہے۔ آج درس ششم یعنی چھٹا لیسن، شش کہتے 6 کو، تو انشاءاللہ یہ کاؤنٹنگ 1 2 3 4 اس کو فارسی میں 1 2 سے 4 5 6 تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آہستہ سیکھیں گے۔ فی الحال آپ یاد رکھیں، یاد نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں۔ آج ہمیں لیسن 6 ہمیں پڑھنا ہے، درس ششم۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں پہلا ہی فوٹو، آپ دیکھیں پیج نمبر 56۔ یہاں پہ دیکھیں 2 خواتین ہیں، یہاں پہ 2 خانم ہیں، اور چہرے کے حساب سے آپ کو ان کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ مثلاً کس ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا یہاں پہ رائٹ سائڈ میں، دائیں سائڈ میں جو خانم ہے، ان کے چہرے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک افریقی ممالک میں سے کسی ایک ملک کی یہ ایک سسٹر ہے، اور دوسری شاید چائنا کی ہم کہہ سکتے ہیں، یا مثلاً رشیا کی، یا باہر ویسٹ کی کوئی یہاں پہ سسٹر ہے۔ تو عموماً یہ جو فوٹو ہے یہ ایران کے اس میں جو حوزہ ہے وہاں پہ، جہاں پہ جو اسلامک سیمینری ہے، جہاں پہ دنیا بھر کے مختلف کنٹریز سے وہاں پہ لڑکے لڑکیاں تعلیم پڑھنے آتے، تو اسی مدرسے کی فوٹوز کے انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے، یا کارٹون شکل میں بنایا ہے۔ تو وہاں پہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ایران میں ایک ہی مثلاً کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ مثلاً افریقہ کا ہوتا ہے، دوسرا امریکہ کا، تیسرا انڈیا کا، چوتھا پاکستان، پانچواں کسی اور دوسرے کنٹری کا، تو اس طرح سے مختلف کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو ایک اچھا سا ماحول رہتا ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف کنٹریز کے جو جوان لڑکے لڑکیاں الگ الگ، مثلا لڑکیوں کے لیے الگ ہے مدرسہ اور کالج، لڑکوں کا الگ ہے، تو وہاں پہ الگ الگ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے میں ایک الگ ایکسپیرینس اور ایک الگ سا مزہ آتا ہے۔ تو فی الحال یہاں پہ گفتگو یہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو 2-3 چیزیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہے اسی میں ہی ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا فوٹو میں دیکھیں آپ، سب سے پہلے مثلا ایک سسٹر کہے گی سلام علیکم، تو دوسری اس کا جواب کیا دے گی؟ وعلیکم السلام۔ خوب اس کے علاوہ ہم کیونکہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں، ایک کے پاس بیگ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کتاب ہے، تو ہم اس میں سینٹنس بنا سکتے ہیں۔ مثلا کتاب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، تو ہم اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ یہ کو این کتاب است، یہ کتاب ہے۔ خوب اسی طرح دوسری جو خانم ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، ایک بستہ ہے، تو جو بیگ ہے اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے کیف یہ فے کیف، تو کیف یہ فے کیف یعنی بیگ، بستہ۔ ابھی ہم نے وہ ووکیبلری ابھی ہم نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے یہ بستہ ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ این کیف است۔ خوب اس کے علاوہ اور ایک سینٹنس بنا سکتے ہیں، مثلا تم خانم ہو، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو خانم ہستی، تم خانم ہو۔ اور ایک سینٹنس بنا سکتے ہیں، مثلا ہم کہیں گے کہ یہ افریقی یہ جو سسٹر یہ کہے گی کہ مثلا میں خانم ہوں، تو اس کو فارسی میں کیا پڑھے گی؟ یہ من خانم ہستم۔ میں نے کہا تھا من کے ساتھ جب من آئے تو ہست کے بعد آخر میں میم لگائیں گے، ہستم، من خانم ہستم، میں خانم ہوں۔ تو ہم نے اس فوٹو کے ہم نے 5-6 سینٹنس بنائے جو ہم نے پہلے سیکھے تھے۔ خوب تو اس کے بعد آپ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 57۔ تو یہاں پہ جو اس لیسن میں ہم جن لیٹر سے نئے نئے ورڈ سیکھیں گے یہ یہاں پہ دیے گئے ہیں ڈبوں میں، سین، شین، ص، ظ، ث، ظ، تو ان کی ہر ایک کی 6 آوازیں یہاں پہ دی گئی ہیں، ہم ایک ایک بار پڑھتے ہیں۔ خوب سا، سے، سی، سو، سو، آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ شا، ش، شی، شو، شو، سو، سی، سو، سو، ز، زی، زو، زو، تی، تی، تو،
ز زا ز زی زو زو. خوب، تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 58. تو یہاں پہ جو نئے نئے ووکیبلری سے انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. خوب، تو سب سے پہلے سین کی جو 6 آوازیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ سا سے سو، سا سی سو. تو یہاں پہ سب سے پہلے سا سے یہاں پہ 2 فوٹو. سب سے پہلے یہاں پہ ایک کتا ہے، ڈوک. تو ڈوک کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سین سے. سا سے پڑھا جاتا ہے سین گاف سگ. سین گاف سگ. سگ یعنی کتا، کتے کو پڑھتے ہیں سگ، سین گاف سگ. خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ ہے ٹوکری کا یا ڈسٹ بین کا. یہاں پہ دیکھیں ڈسٹ بین ہے. 2-3 چیزیں یہاں پہ آپ لوگ تھوڑا مثلا زوم کر کے دیکھیں. ایک تو یہاں پہ ڈسٹ بین ہے، خوب اس کو بھی ایک ہی نام سے پکاریں گے. دوسرا یہاں پہ ایک بالٹین ہے، اس کو بھی اسی نام سے پکاریں گے. اور تیسرا اور یہاں پہ اور ایک یہ یوٹینسل ہے، اب یہ کیا ہے نہیں معلوم. تو اوورآل ایسے چاہے بالٹین ہو یا ڈسٹ بین کے لیے جو بالٹین ٹائپ کی جو ڈسٹ بین ہوتی ہے وہ ہو، تو ان سب کے لیے چاہے ڈسٹ بین ہو چاہے بالٹین ہو یا اس شیپ کے دوسرے کوئی یوٹینسلس ہو، تو ان سب کو کیا پڑھا جاتا ہے فارسی میں؟ سطل. کیا پڑھتے ہیں؟ سطل. سین توئی لام سطل. سطل یعنی یہی بالٹین ہم کہہ سکتے ہیں سطل. تو کتے کو پڑھیں گے سک اور بالٹین کو پڑھیں گے یا ڈسٹ بین کو کیا پڑھیں گے؟ سطل. خوب، تو اب اس میں بعد میں فرق کرتے ہیں. مثلا اگر پانی کی بالٹین ہو تو بعد میں ہم تھوڑا ڈسکرائب کر کے پڑھیں گے. مثلا پانی کی بالٹین، پانی کو پڑھا جاتا ہے آب، تو ہم پڑھیں گے سطل آب، یعنی آب یعنی پانی کی بالٹین. اسی طرح جب یہ ڈسٹ بین ہو، ڈسٹ بین کی بالٹین ہو، کچرے کی بالٹین ہو، تو ہم پڑھیں گے سطل زبالے. زبالے ہم نے پڑھا تھا کچرے کو کہتے، تو سطل زبالے یعنی کچرے کی بالٹی. تو یہ سطل کہیں گے. اور کامن سب کے لیے جتنے بھی جو بالٹین ہے سب کو سطل کہیں گے. اور جب کسی کے ساتھ ہمیں مخصوص کرنا ہو، مثلا ڈسٹ بین کے لیے مخصوص کرنا ہو کچرے کے ساتھ، تو ہم پڑھیں گے سطل زبالے. پانی کے ساتھ مخصوص کرنا تو ہم پڑھیں گے سطل آب. اسی طرح سے ہم بعد میں چینج کریں گے. خوب، فی الحال کے لیے سین سے ہوا سگ کتا، اور بالٹین کے لیے استعمال کریں گے سطل. خوب، اگلا فوٹو دیکھیں سین الف سا سے سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ گھڑی ہے، واچ. اب دیکھیں یہاں پہ چاہے کون سی بھی ہو، جیسے کہ یہاں پہ ہے دیوار میں جو ہم بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی ہے، یا ہاتھوں میں جو رسٹ واچ ہوتی ہے وہ بھی ہے، یا مثلا الارم والی جو واچ ہے وہ. تو اوورآل جس طرح کی بھی واچز ہو تو اس کو ہم کامنلی ہم ان کو کیا نام دیں گے؟ ساعت. کیا پڑھیں گے؟ ساعت. سین الف سا عین تے ات ساعت. ساعت یعنی واچ، گھڑی. خوب، اگلا فوٹو سینڈوچ یہاں پہ ہے. سینڈوچ کو انہوں نے انگلش کو توڑ مروڑ کے کیا بنایا ہے؟ ساندویچ. ساندویچ. سین الف نون دال ساند واو یہ چیم ویچ ساندویچ. تو یہ لوگ فارس والے ابھی یہ جو سینڈوچ ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ ساندویچ. تو ہم نے 4 چیزیں سیکھی. سب سے پہلا ڈاگ کتے کو ہم پڑھیں گے سا سے سگ، بالٹی کو ہم پڑھیں گے سا سے سطل، اس کے بعد گھڑی کو ہم پڑھیں گے سا سے ساعت، اور سینڈوچ کو ہم پڑھیں گے سا سے ساندویچ. خوب، اس کے بعد نیچے آئے سے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ کوئنس یعنی جس کو ہم اردو میں کیا پڑھتے؟ سکے، یا ایک ہوا تو سکہ. تو سکوں کو یا سکے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سے سکے. کیا پڑھتے؟ سکے. ہم عموماً اگر ایک ہی ہمارے پاس کوئن ہو تو ہم پڑھتے سکہ، لیکن فارس والے کیا پڑھیں گے؟ سکے. سین کیف سک، اس کے بعد تشدید لگا کے کیف ہے کہ سکے یعنی کوئن. ہم نے یہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ فارس والے اے پڑھتے ہیں آخر میں اے. مثلا روبینے، جمعے. اس کے بعد مثلا اسی طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی، مثلا یہ جعبے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی سکے، تو یہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے سکے. خوب، اگلا فوٹو سٹارز تارے. تو تاروں کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ستارے. کیا پڑھتے ہیں؟ ستارے. سین تے الف رے ہے ستارے. اردو میں ہم پڑھتے ستارہ.
تو لیکن فارس میں والے کیا پڑھتے ہیں؟ ستارے. تلفظ اچھا کرے تو تا کو تھا پڑھیں گے ستارے. تو سکوں کو پڑھیں گے سکے اور سٹارز کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ستارے. اس کے بعد سین، یہ سی سے یہاں پہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایپل ہے. ایپل، سیب جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. تو سیب کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سیب کو سیب ہی پڑھا جاتا ہے. سین یہ بے، سیب. سیب یعنی ایپل. خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں. یہاں پہ کیا اگلا فوٹو اس یہ یوٹینسل کا ہے جس میں مثلا ہم مثلا یا پانی کے گلاسز یا چائے کے لیے اوورال کوئی مہمان آئے یا گھر میں استعمال کرتے ہیں اٹھانے کے لیے گلاسز اور کپس کے لیے. تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سینی. کیا پڑھیں گے؟ سینی. اس ٹرے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ سینی. سین یہ سی، نون یہ نی، سینی. خوب، تو 4 چیزیں ہم نے سیکھی پھر سے. سب سے پہلے کوائنس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سکے. اس کے بعد تارے. تاروں کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ستارے. اس کے بعد ہے ایپل کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سیب. اس کے بعد ہے ٹرے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سینی. خوب، اگلا فوٹو سو سے سب سے پہلے یہاں پہ فوٹو ہے کس چیز کا ہے؟ ستون کا ہے. یہاں پہ ستون یعنی اردو میں ستون ہی پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں فوٹو میں زوم کرے، یہاں پہ ایرو لگایا ہوا ہے، یعنی گھروں کے بیچ میں بڑے بڑے جو بلڈنگس ہوتی ہیں وہاں پہ جو بیچ میں ہم بڑے بڑے جو سلینڈریکل شیپ میں جو سیمنٹ لگاتے تاکہ اوپر جو چھت ہے وہ مثلا اس کے لیے ایک اچھا سا ایک بیس بن جائے، تو جس کو ہم اردو میں ستون پڑھتے ہیں. خوب، تو اسی ستون کو فارسی میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ ستون. سین تے واو نون. اب تے کو تھا کر کے پڑھتے اس لیے ستون پڑھیں گے ہم. ستون کو کیا پڑھیں گے؟ ستون. خوب، اگلا فوٹو ہے یہاں پہ دیکھیں. اگلا فوٹو ہے دسترخوان کا. اردو میں ہم دسترخوان پڑھتے ہیں جس میں ہم مثلا وہ کپڑا کہ جس کے اوپر ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی پلیٹس اور باقی چیزیں کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں، اس کو اردو میں عموماً ہم لوگ دسترخوان پڑھتے. تو دسترخوان کو فارسی زبان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سو سے سفرے. کیا پڑھتے ہیں؟ سفرے. سین فے صف، رے ہے رہ، سفرے. سفرے یعنی دسترخوان. خوب، اگلا فوٹو سین واو سو سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلا کس چیز کا فوٹو؟ یہاں پہ نیڈل انگلش میں جس کو کہتے ہیں، یا اردو میں ہم پڑھتے ہیں سوئی. تو سوئی کا فوٹو ہے. تو اسی نیڈل کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سو سے سوزن. سین واو سو، زینون زن، سوزن. کس کو ہم پڑھیں گے؟ نیڈل کو یا سوئی کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ سوزن. اگلا فوٹو یہاں پہ ہے کوکروچ کا. تو کوکروچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سین واو سو سے سوسک. سین واو سو، سین کیف سک، سوسک یعنی کوکروچ. اس سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح کے ایک کیڑا تھا، ایک انسیکٹ جس کو ہم جیم سے پڑھا تھا، جیرک، وہ الگ تھا. اور یہ جو ہے کوکروچ کو ہم پڑھیں گے سوسک. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا ہے. ہم ایک بار ریوائز کرتے پھر سے. سب سے پہلا جو فوٹو تھا کتے کا. کتے کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سگ. اگلا فوٹو بالٹی کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سطل. اگلا فوٹو گھڑی کو ہم واچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ساعت. اگلا فوٹو سینڈوچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ساندویچ. اگلا فوٹو کوائنس یا سکے کو فارسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سکھے. اگلا فوٹو سٹارز تاروں کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ستارے. اگلا فوٹو ایپل سیب کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سیب. اگلا فوٹو ٹرے کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سینی. اگلا فوٹو ستون کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ستون. اگلا فوٹو دسترخوان کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سفرے. اگلا فوٹو نیڈل کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سوزن. آخری فوٹو کوکروچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سوسک. تو اس کے ساتھ الحمدللہ یہ جو پیج تھا پیج نمبر 58 یہ کمپلیٹ ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم پیج نمبر 59 سے
کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔